بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو عثمان وائس ٹی وی چینل پہ آنے کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اور مستجاب دعوات کا درجہ۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی جلیل القدر اولیاء میں سے ہے۔ طریقت میں اب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے لیکن سودخور تھے۔ ہر روز تقاضا کرنے جاتے، جب تک وصول نہ کر لیتے اسے نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے۔ لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ دوسری قرضدار کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو۔ آپ نے اندر ہی سے اس سائل کو جھڑک دیا، سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے بھانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ بے راہی روئی سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ ہٹ جاؤ، حبیب سودخور آ رہا ہے، ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھی، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے رب، بچوں تک تو نے تو میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرضداروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ میں دے ڈالا، عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور سیم الدار اور قیم اللیل رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہیں لڑکوں کے پاس سے گزرا ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو، حبیب العابد رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا، اے اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں حالی ہاتھ دیکھتی تو کہتے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا صحیح ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ کر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھے کہ یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بیجی اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہے، اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں اشک بار ہو گئی۔ خیال گزرا، خدائے پاک وہ برتر نے گناہگار بندی کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کی تو نہ جانے کیا کچھ دے۔ یہی اللہ ہی خالق دنیا سے بالکل الگ ہی عبادتیں اور ریاضتیں شروع کر دی کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے۔ عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو مستجاب دعوات کا درجہ مل گیا۔ حاصل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جاتے دیتے، بے شک جو جتنی محنت کرے گا اسی قدر وہ صلہ بیج پائے گا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف عطا فرمائیں گے۔
اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر کے لینی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں سودی کاروبار اور سودی لین دین اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا جسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سود اور اس سے جنم لینے والی آفتوں سے بچائے اور ہمیشہ رزق حلال عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔